11 چیزیں نماز میں واجب ہیں، انہیں بہرحال انجام دینا چاہیے کہ انسان ان میں کوتاہی نہیں کر سکتا یا جان بوجھ کے انہیں نہیں چھوڑ سکتا، مگر یہ کہ بعض خاص موارد نماز میں جس طرح باقی تمام عبادتوں میں نیت لازمی ہے، اسی طرح نماز میں بھی نیت لازمی چیز ہے۔ وضو عبادت ہے، نیت کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ غسل واجب ہے اور جو ہے عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی واجب ہو یا مستحب، نیت اس کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح مستحبی نماز کے لیے مثلا نیت ضروری ہے، تیمم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نماز کے لیے بھی نیت واجب ہے۔ بغیر نیت کے کھڑے ہو کر ہم کچھ بھی کریں وہ نماز نہیں ہے۔ دوسری چیز قیام ہے، نماز میں واجب ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت قیام میں ہونا لازمی ہے۔ حمد و سورہ کے وقت قیام میں ہونا واجب ہے، کھڑا ہو۔ جب تک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، انسان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک آپ کھڑے ہو کے تکبیر کہہ سکتا ہے، بیٹھ کر آپ تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے۔ حمد و سورہ جب تک آپ کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مثلا ایک رکعت میں آپ کھڑے ہو کے تکبیر پڑھ سکتے ہیں، قرات کر، تب بھی واجب اسی ایک رکعت میں کھڑے ہو کے تکبیر پڑھیں، اور دوسری رکعت میں نہیں کھڑے ہو سکے بیٹھ کے حمد و سورہ پڑھیں مثلا۔ تو قیام واجب ہے، تکبیر کے وقت قیام واجب ہے، اور حمد و سورہ کے وقت یعنی قرات کے وقت قیام واجب ہے۔ رکوع سے پہلے حتماً قیام کی حالت میں ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا واجب ہے قیام۔ تو یہ 4 قسم کے قیام ہیں، اگرچہ یہ متصل ہے، اگرچہ یہ ایک ساتھ ہے۔ جب آپ کھڑے ہیں تو تکبیر بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی آپ کھڑے ہیں، حمد و سورہ بھی وہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، قیام پھر بھی ہے، وہیں سے آپ رکوع میں جاتے ہیں قیام۔ اب چوتھا قیام جو رکوع کے بعد ہے، قیام واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع کے بعد قیام میں نہ آئے، جان بوجھ کے نماز خراب ہو جائے گی۔ قیام میں آنا ضروری ہے۔ حمد و سورہ کے وقت انسان مثلا جھکے رہیں، بیٹھے رہیں، اپنی مرضی سے نماز نہیں ہوگی، قیام میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسا نہ ہو کہ بیٹھ کے نیت کریں، تکبیر بھی بیٹھ کے پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے قرات کریں مثلا۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت سیدھا کھڑا ہونا ضروری۔ تو یہ دوسرا واجب ہے نماز میں قیام۔ اور تیسرا واجب تکبیرۃ الاحرام ہے۔ نیت کے بعد آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، ایک تکبیر، ایک اللہ اکبر کہنا ہے، جو کہ تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر افتتاحیہ جسے کہتے ابتدائی تکبیر، یہ واجب ہے، حتماً ہونا چاہیے۔ اور تکبیر بھی اس کی اپنی شرائط ہیں کہ صحیح عربی میں ہو، اور مثلا اتصال کے ساتھ ہو، موالات کے ساتھ ہو، ترتیب کے ساتھ ہو وغیرہ، صحیح قرات کے ساتھ ہو، یہ چیزیں واجب ہیں۔ تو تیسرا واجب تکبیرۃ الاحرام ہے، ہر نماز میں ضروری ہے۔ اور جو ہے چوتھا واجب رکوع ہے، ہر رکعت میں ایک رکوع واجب ہے۔ عام نمازوں میں واجب مستحب ماں سوائے بعض مثلا نماز آیات وغیرہ کے، باقیوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع واجب ہے۔ اگر رکوع نہ کرے جان بوجھ کے نماز نہیں ہوگی، تو رکوع واجب ہے۔ رکوع بھی درست ہونا چاہیے، اس کی اپنی شرائط اور واجبات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز عرض ہوں گے۔ اور چوتھا پانچواں سجود ہے، 2 سجدے ہر رکعت میں واجب ہیں۔ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، وہاں سے آپ جائیں گے سجدے میں، ایک سجدہ، کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھیں گے، بدن ساکن کریں گے، دوبارہ آپ جائیں گے سجدے میں، اور پھر وہاں بدن کو ساکن کریں گے، ذکر پڑھیں گے، پھر آپ اٹھیں گے، اور اٹھ کر ایک دفعہ بیٹھنا واجب ہے، پھر آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طمانینہ ایک اور واجب چیز ہے، وہ بھی مثلا کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یعنی بدن ساکن ہونا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام کے وقت، قرات کے وقت، تسبیح کے وقت، رکوع میں، رکوع کے بعد، سجدے میں، سجدے کے بعد، تشہد کے وقت، سلام کے، بدن ساکن ہونا چاہیے، بدن کو حرکت نہ دے، یہ طمانینہ، یہ ہر واجب کے ساتھ واجب ہے۔
تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ یہی واجب ہے، قیام میں یہی واجب ہے، قرات میں یہی واجب ہے، یہ طمانینہ یعنی بدن آرامش کے ساتھ ہو۔ تو چھٹا واجب قرات ہے۔ قرات یعنی پہلی 2 رکعتوں میں حمد و سورہ واجب ہے، چاہے جو بھی نماز ہو، اور آخری 2 رکعتیں، تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں انسان کی مرضی ہے، ایک ہم سورہ حمد پڑھنا چاہے ٹھیک ہے پڑھے، یا ایک تسبیح اربعہ پڑھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تیسری رکعت میں آپ حمد پڑھ سکتے ہیں، چوتھی رکعت میں آپ تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں، برعکس بھی آپ کر سکتے ہیں، تیسری رکعت میں آپ تسبیح پڑھیں، چوتھی رکعت میں آپ مثلا سورہ حمد پڑھیں۔ یہ انسان کی یہ قرات ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں حمد و سورہ واجب ہے، دوسری 2 رکعتوں میں آپ کے اختیار ہے، صرف سورہ حمد پڑھیں یا تسبیحات اربعہ پڑھیں، تو یہ قرات ہے۔ اور 7واں واجب ذکر ہے نماز میں، ذکر سجود، ذکر رکوع، تشہد، سلام اور اس طرح کے جو اذکار ہے، مثلا سجدے میں ذکر واجب ہے، رکوع میں ذکر واجب ہے، مثلا تشہد، اسی طرح کچھ مستحب اذکار۔ تو تشہد جو ہے ذکر واجب ہے، بغیر ذکر کے سجدہ صحیح نہیں ہے، بغیر ذکر کے رکوع صحیح نہیں ہے، ذکر ہونا چاہیے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس طرح سے، یا پھر مثلا 3 مرتبہ سبحان اللہ، یا کوئی بھی ذکر جو اس کے برابر ہو۔ اور 8واں واجب تشہد ہے نماز میں، مستحبی نمازوں میں بھی لازمی ہے، شرط ہے تشہد پڑھیں، اور واجب نمازوں میں بھی 2 رکعتی ہے تو دوسری رکعت کے بعد تشہد ہے، اگر 3 رکعتی ہے تو دوسری اور تیسرے میں تشہد ہے، 4 رکعتی ہے تو دوسری رکعت اور چوتھی رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد مثلا تشہد واجب ہے۔ تشہد واجب ہے، سب کو جو ہے اس کی اپنی شرائط ہے، بدن ساکن ہونا چاہیے اور قرات درست ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک ایک کر کے بیان ہوں گے۔ اور 9واں واجب سلام ہے نماز میں، ہر نماز میں تشہد کے آخری تشہد کے بعد سلام واجب ہے، ایک سلام واجب ہے، آپ کی مرضی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافی ہے کہ نماز ختم ہو جائے گی۔ تشہد کے بعد مثلا فجر کی نماز کے بعد تشہد پڑھ لیا آپ نے، تشہد میں جو واجب صلوات پڑھ لی، اس کے بعد ایک سلام پڑھے، مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مثلا کافی ہے۔ تینوں سلام پڑھے بہتر ہے، پہلا سلام مستحب ہے جو پیغمبر اسلام کے اوپر ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور باقی جو ہے۔ اور 10واں واجب جو ہے وہ ترتیب ہے نماز کو، جس ترتیب سے فقہا نے لکھا ہے، خدا تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور ائمہ اطہار نے بیان فرمایا، اور فقہا نے جو ہے تحقیق کر کے بیان اسی ترتیب سے جو بجا لانا ضروری ہے۔ پہلے تکبیر، پھر جو ہے مثلا قرات، پھر رکوع، پھر سجود، مثلا اس طرح، پھر تشہد، پھر اس طرح سے ترتیب سے ہونا چاہیے، ترتیب کو نہیں بگاڑ سکتے، سجدے پہلے کریں رکوع بعد میں کریں، مثلا آخری 2 رکعتوں کو پہلے پڑھیں، پہلی 2 رکعتوں آخر میں پڑھیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے، ترتیب واجب ہے۔ اور آخری جو ہے واجب موالات ہے، موالات یعنی اجزائے نماز کو پے در پہ، بیچ میں زیادہ وقفہ نہ ڈالیں، تکبیر پڑھ کے آرام سے بیٹھ کے موبائل چھیڑیں، پھر گھڑی دیکھیں، پھر ساتھ پھر پڑھنا، میں وقفہ نہ ڈالیں۔ جب آپ تکبیر پڑھیں، عام طور پر تکبیر کے بعد مثلا 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ مثلا، پھر اس کے بعد آپ قرات شروع کر دیتے، زیادہ دیر تک مثلا موالات کو خراب نہ کریں، بیچ میں فاصلہ نہیں ڈالنا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر آپ نے رکوع، پھر سجود، پھر تشہد، پھر سلام، ذکر، اسی طرح اجزائے ذکر میں اور ان میں بھی موالات ہونا چاہیے، پئی در پئی، لگاتار مسلسل انجام دینا چاہیے، بیچ میں زیادہ وقفہ نہ ہو کہ نماز کی شکل بگڑ جائے مثلا۔ تو لہٰذا بعض جو ہے واجبات رکن ہیں اور بعض واجبات غیر رکنی ہیں۔ رکن 5 نیت رکن ہے، یعنی بھولے سے بھی جو ہے اگر انسان کم کرے یا زیادہ کرے مثلا نماز باطل ہو جائے گی۔ تکبیر الاحرام رکن ہے کہ بھول بھی جائے نماز باطل ہے، کم پڑھیں زیادہ پڑھیں نماز جو ہے وہ باطل ہو، جان بوجھ کر کریں یا بھولے سے۔ قیام متصل برکوع یہ واجبات رکنی میں سے ہے، یعنی حتماً رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں ہونا چاہیے، اور خود رکوع ہر رکعت میں رکن ہے کہ اگر بھول بھی جائے نماز باطل ہو جائے، بھولے سے رکوع کرنا بھول گیا
سجدے میں پہنچ گئے آپ، بس نماز باطل ہو جائے گی۔ اور ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں، اور یہ دونوں مل کر رکن ہیں۔ ایک سجدہ بھول جائیں چارہ جوئی ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی، اگر وہیں واپس جا سکیں، موقع ہو تو واپس جائیں گے، ورنہ نماز کے بعد قضا کریں گے۔ تو دونوں سجدے ہر رکعت میں مل کر رکن ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہیں، ان کی تفصیلات آ جائیں گے۔ اللہم